بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام مقدس اور بابرکت دن ہے جس کو صرف اس شریعت میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہی محترم اور قابل احترام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن بابرکت اور عظمت والا مہینہ بنایا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اسی دن سے محرم کا یہ مہینہ بابرکت مہینہ مانا جا رہا ہے، اور اسلام میں اس کی عظمت اور حرمت ابھی بھی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کے بارے میں فرمایا، ایک حدیث میں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ صلاۃ اللیل، کہ رمضان کے روزوں کے بعد میں سب سے محترم روزے وہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد میں سب سے بہتر اور افضل نماز وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ لیکن اس بابرکت دن میں لوگوں نے اسلام اس طرح ظاہر کیا، اور لوگوں نے اپنے اسلام کی محبت کو اس طرح ظاہر کیا۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کس طرح اس ویڈیو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی معاذ اللہ مورتی بنا کر کے اس کا جلوس نکالا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مورتی بنا کر کے ان کا جلوس نکالا جا رہا ہے۔ اسی طرح ان کے سامنے منتیں مانگی جا رہی ہے، ان کے سامنے سر ٹیکا جا رہا ہے۔ یہ ہے مسلمان، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ مسلمانوں نے دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، شریعت کے نام پر ایک دین کو تماشا بنا دیا، دین کو کھلواڑ بنا دیا، دین کو گلی کوچوں میں جلوس نکال کر کے ایک تماشا بنا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دن شہید ہوئے، اور اسلام کے لیے انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو 72 افراد کو، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، شہید کر دیا، شہید کروا دیا۔ اور اس امت کے لوگوں نے ہی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے ہی اپنے نبی کے نواسے کو شہید کیا، اور اپنے ہاتھ کو نبی کے پھولوں کو مسل کر کے ان کے خونوں سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔ اور مسلمان حضرت حسین کے نام پر اس طرح جلوس نکال کر کے، تعزیہ داری نکال کر کے اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا، کہ جس نے رخسار نوچے یعنی اپنے گالوں کو نقصان پہنچایا، ان کو نوچا، یا اپنے گریبان چاک کیا، سینہ کوبی کی، اور اس نے ایسا چیخ و پکار کیا جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ نوحہ خوانی کرتے تھے، چیخ و پکار کرتے تھے، آپ نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی وہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو سکتا ہے، وہ یہودی ہو سکتا ہے، وہ نصرانی ہو سکتا ہے، وہ جینی ہو سکتا ہے، وہ بدھسٹ ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو سکتا ہے، وہ اسلام کا ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عظیم شہادت اس لیے نہیں دی کہ لوگ حضرت حسین کے نام پر اس دین کو نقصان پہنچائیں، اس دین کو تماشا بنائیں۔ اگر ایسا کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کل قیامت کے دن اب ان کا گریبان پکڑیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے اس لیے قربانی دی تھی، اپنے خاندان کو اس لیے شہید کروایا تھا کہ تم گلی کوچوں میں میرے نانا کے دین کو بگاڑو؟ تشیع شیعہ حضرات نے جلوس نکالا اور حضرت حسین کا ماتم کیا، لیکن اہل سنت یعنی جن کا شیعہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، آہستہ آہستہ وہ بھی اسی رنگ میں رنگتے چلے گئے، اور آج جتنے بھی زیادہ جلوس نکالے جاتے ہیں اس میں زیادہ تر سنی یعنی جن کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تعزیہ داری ہم نے نہیں بنائی، ہم تو اسے ہی دیکھنے کے لیے آ گئے، ہم اس گناہ میں شامل نہیں۔ وہ بھی جس طرح اس تعزیے کو بنانے والے گناہ گار ہیں، اسی طرح اس میں شرکت کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے
اس میں چندہ دینے والے سب اس میں برابر کے شریک ہیں، اس لیے کہ گناہ پر مدد کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ گناہ کرنے والا ہے، اور نیکی پر مدد کرنے والا ایسا ہے جیسے خود وہ نیکی کرنے والا ہے۔ گناہ پر اگر مدد کی جائے گی تو اس کا بھی گناہ ملے گا اگرچہ گناہ کیا نہیں، اور نیکی پر مدد کی تو اس کا بھی ثواب ملے گا اگرچہ نیکی کی نہیں۔ قرآن کریم کا صاف الفاظ ہے کہ اے ایمان والو، تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ پر، معصیت پر، نافرمانی پر کسی کی مدد مت کرو۔ اس لیے جنہوں نے اس طرح کسی طرح یا کسی کے بہکاوے میں آ کر کے یا کسی کی باتوں میں آ کر کے اس سال تعزیہ داری میں شریک ہو گئے، وہ آئندہ کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے کہ کبھی تعزیے میں شریک نہیں ہوں گے، اور ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر کبھی اس دین کو تماشا نہیں بنائیں گے، اور نہ ان لوگوں کی مدد کریں گے اس میں شریک ہو کر کے، نہ ہی پیسے دے کر یا چندہ دے کر کسی طرح مدد نہیں کریں گے۔ یہ محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس میں توبہ کریں۔ جو خرافات ہم نے حضرت حسین کے نام پر کی ہے یا اس میں شریک ہوئے ہیں کسی طرح، یا ان خرافات کرنے والوں کی کسی طرح مدد کی ہے، تو ہم اس سے توبہ کر لیں، اور یہ توبہ کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم کبھی اس طرح کی خرافات میں شریک نہیں ہوں گے۔ تاریخی روایات کے مطابق، یعنی جو تاریخ نگار ہے، انہوں نے یہ بات لکھی کہ بر صغیر میں، ہندوستان میں اور پاکستان میں تعزیے کا جو آغاز ہوا، تعزیہ جو شروع ہوا، وہ 14ویں صدی عیسوی میں ایک مغل بادشاہ ہے جس کا نام تیمور لنگ ہے، اس کے دور میں یہ شروع ہوا تھا۔ تیمور کربلا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روضے کی زیارت کے لیے جاتا تھا، اور واپسی پر وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شبیہ یعنی نقل وہاں سے اس کی فوٹو کاپی کر کے، ظاہر بات ہے فوٹو کاپی تو کر نہیں سکتے کیونکہ دیکھا نہیں، لیکن اپنی طرف سے ایک تصویر بنا کر کے، مشابہت اسی کی ایک شکل بنا کر کے لاتا تھا، اور مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اس کی تفصیل اس طرح بیان کی کہ ہندوستان میں باقاعدہ تعزیہ داری کا جو آغاز ہوا وہ تقریباً 14ویں صدی عیسوی میں تیمور کے دور میں، یہی تیمور لنگ کے دور سے شروع ہوا۔ مغل دور 16ویں صدی کے بعد کئی ریاستوں میں اس طرح کے تعزیہ داری کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر یہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اب سنی بھی اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی شیعوں کے ساتھ ان جلوسوں میں، ان خرافات میں شریک ہونے لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا، آپ علیہ السلام کے پاس حوض کوثر میں لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، تو آپ علیہ السلام جب ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آنے دو بھائی، یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن فرشتے ان کو دھکے دے دے کر کے الگ کر رہے ہوں گے، ان کا حوض پر نہیں جانے دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، تو فرشتے کہیں گے یہ آپ کے امتی نہیں، یہ آپ کی امت کے وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے آنے کے بعد میں آپ کی سنت کو، آپ کے دین کو بدل دیا۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ محرم کو تعزیہ اٹھانا مکروہ، ناجائز اور بدعت ہے۔ یہ شیعوں کی ایجاد کردہ ایک رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعزیے کی ابتدا کس طرح ہوئی اور کس نے ہوئی، اس کے لیے آپ اگر جاننا چاہیں تفصیلی بات تو آپ کو تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو آپ کو پتہ چل جائے گی کہ یہ شیعوں کی ایک ایجاد کی ہوئی ایک مذموم اور بیکار رسم ہے جس کا دین سے، اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے خرافات سے بچ کر کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔